پھر ایک اور واقعہ سنا ہے کہ والد صاحب تھے، والد صاحب میں خال وہ پنجاب کے پرنسپل تھے، یا بہرحال اللہ تعالیٰ اس زمانے میں یہ گورنر تھے غالباً، یہ نواب امیر آف کالا باغ یہ امیر محمد یہ غالباً گورنر تھے۔ ان کے بیٹے بھی کالج میں پڑھتے تھے، ان کے بیٹے بھی کالج میں پڑھتے، تو ان کے نمبر کوئی کم آئے تو ان کو کہا بڑے بڑے کہ میرے بیٹے کے آپ 5 نمبر میں اضافہ کر دیں، 5 نمبر اور لگا دیں تاکہ ان کے نمبر بڑھ جائے نا ان کے نمبر بڑھ جائیں، 5 نمبر اور لگا دیں، بڑھ جائے نا۔ اللہ تعالیٰ اپنی انہوں نے انکار کر دیا، اللہ تعالیٰ چند دن کی انہوں نے مہلت دی، ان کا یہ نمبر بڑھا دیں ورنہ پھر آپ کی چھٹی ہے یاد رکھنا۔ اللہ تعالیٰ نیک آدمی کے لیے بڑی مشکلات ہوتی ہیں، مجھے اندازہ ہے نیک افسران بعض دفعہ بڑی مشکلات سے 2-4 ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد بھی شامل حال ہوتی ہے۔ ہاں پھر اپنے بڑوں کا سایہ ہو تو بڑی برکت ہوتی ہے، ہر جگہ ہوشیاری کام نہیں آتی، اپنے بڑوں کے سایہ کی بڑی ضرورت ہوتی ہے۔ ان کا غالباً اصلاحی تعلق تھا حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جامع شفیہ کے بانی حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، تو حضرت کے سامنے یہ صورتحال رکھی کہ حضرت مجھے نواب امیر آف کاڑا بام وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ میرے غالباً بیٹے تھے یا پوتے، اب مجھے یہ کچھ بھول گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی ان کے نمبر لگائیں، لیکن وہ نمبر بڑھائیں، 5 نمبر بڑھائیں، لیکن وہ مستحق نہیں ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے نمبر نہیں بڑھائے تو پھر آپ کی چھٹی ہے۔ تو پھر حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سر جھکا کر سوچتے رہے، تقریباً 10 منٹ مراقبے کے اندر رہے، تو مراقبے کے بعد فرمائے لگے کہ اپنے حلال روزی کمانا، اپنے بچوں کے لیے روزی کمانا، یہ بھی ایک فریضہ ہے، ایک ذمہ ہے۔ تو آپ اس طرح کریں، جتنے بھی طلباء نے امتحان دیے ہیں سب کے 5 نمبر بڑھا دیا، الحمدللہ سب کے 5 نمبر بڑھا دے تاکہ کسی پر زیادتی نہ ہو، الحمدللہ۔ تو فرمایا اس طریقے سے بڑے پھر کو راہ بتلاتے ہیں نا، تو بہرحال ان کے نمبر بھی بڑھے کہ سب کے انہوں نے 5 نمبر بڑھا دیے۔ تو نواب امیر کاربا وہ کہہ رہے دیکھو اب بھی آپ ٹھکانے پر آئے کہ نہیں، وہ تو اپنے انداز سے کہہ رہے ہیں، لیکن اللہ پھر بزرگوں نے یوں راہ نکالی یاد رکھنا، اللہ والے فرمائے تاکہ آپ کی نوکری بچ جائے اور یہ آپ یہ طریقہ اختیار کر لیں۔